وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آپ نے عزیز بہنوں تلاوت سنی، آئیے ہم اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 177 ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے البرہ نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو۔ برہ کا روٹ ورڈ بھی بارہ اور راہ ہے، اور تولو جو ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تولو کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو لام اور یا بھی ہوتا ہے، اور واو لام اور الف بھی ہوتا ہے۔ تو ان تولو یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، اور وجوہکم جو ہے وجوہکم میں آتا ہے کہ وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اور وجوہ جو ہے وہ اس کا پلورل ہے۔ تو وجوہکم چہرے اپنے، قبل السمت المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن اور لیکن البرہ نیکی، مطلب نیکی کیا ہے؟ من آمنا، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی۔ اب دیکھیں والملائکہ، آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ ملک کی جمع ہے، ملک فرشتہ اور ملائکہ فرشتے، والکتابی اور کتابیں۔ اب اس میں ال بھی لگ گیا ہے اور الکتاب ہے، اور والکتابی جو ہے یہاں پہ چونکہ آپ دیکھیں فرشتہ بھی یہاں پہ پلورل استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد نبیین بھی پلورل استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پہ مطلب ہے تمام آسمانی کتابیں، والکتابی اور تمام آسمانی کتابیں، والنبیین اور تمام نبی، نبیوں پر آپ کو معلوم ہے نبی کی جمع ہے نبیین اور نبیون ہوتا ہے، تو والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دیتے ہیں مال، علی حبہ علی پر، حبہ اس کی محبت میں، اور کس کو دیتے ہیں مال؟ ذوی القربہ۔ ذوی جو ہے ذو کے مطلب ہوتا ہے کہ والا، اور ذوی جو ہے ذوین جو ہے وہ اس کا پلورل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ عربی گرامر کا ٹیکسچر کی وجہ سے جو ہے وہ ذوین کے بدلے ہی ذوی ہو گیا، تو ذوی القربہ ذوی والو اور قربہ رشتہ دار، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، اور یتیم کی جمع ہے یتامہ، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین جمع ہے مسکین کی، اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، اور وابنا ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو راستے کے بیٹے کا مطلب ہوتا ہے مسافر۔
وسائلینا و اور السائلینا، سائلینا جو ہے وہ جمع ہے سائل کی یعنی سوال کرنے والے کی، اور یعنی مانگنے والے، وسائلینا اور مانگنے والے، وفی الرقاب اور گردن میں، فی میں الرقاب گردنیں، اور رقاب جو ہے وہ جمع ہے رقبہ کی، اور یہاں پہ ہڈن ورڈ جو ہے وہ ہے چھڑانا یعنی گردن چھڑانے میں، وفی الرقابی اور گردن میں یعنی گردن چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، اقامت صلاۃ و اور اقامہ ادا کرنا، الصلاۃ نماز کا یعنی ادا کرتے ہیں وہ نماز، آتا زکاتا اور دے زکات۔ اب زکات جو ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بار بار آتا رہے گا کہ زکات کا ورڈ جو ہے وہ زال کاف اور یا سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک کرنا اور تزکیہ کرنا۔ تو آتا زکاتا اور دیتے ہیں زکات، والموفونا اور پورا کرتے ہیں، موفونا جو ہے یہ پورا کرنے والے، کیا چیز کو پورا کرنے والے؟ بعہدہم اپنے عہد کو، اور اذا جب آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدہ ایک ورڈ ہے عہد کیا، اور آہدو ان سب نے عہد کیا، یعنی جب کبھی انہوں نے عہد کیا تو وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ موفونا جو ہے یہ بھی جمع ہے، اور موفونا پورے کرنے والے، اور یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وفا اور یا ہے کہ وفا کرنا، وعدے کو وفا کرنا یعنی وعدے کو پورا کرنا، والموفونا اور پورا کرنے والے بعہدہم اپنے وعدے کو، اذا جب آہدو انہوں نے عہد کیا یا وہ عہد کرے، والصابرین و اور الصابرین صبر کرنے والے، صابر کی جمع ہے صابرین، اور صبر کرنے والے، اور کس چیز میں صبر کرتے ہیں؟ فی الباساء، باسا جو ہے وہ کہتے ہیں تنگدستی کو، فقر کو اور محتاجی کو، تو باسا جو ہے اس کا روٹ ورڈ بھی با حمزہ اور سین ہوگا، تو پھر الباساء والضراء، اور درہ جو ہے وہ نکلا ہے ورڈ ضرر سے، یعنی اس کا روٹ ورڈ ہوگا داد را اور را، تو والضراء اور تکلیفوں میں، باسا اور درہ یہ دونوں جو ہیں، باسا جو ہے فقر اور محتاجی کے لیے آتا ہے، اور درہ جو ہے وہ جب کسی کو نقصان ہوتا ہے مالی تو اس کے لیے آتا ہے، وحین الباس، اور ہینا کہتے ہیں وقت کو، اور احیان اس کی جمع ہوتی ہے، تو وحینا اور وقت، الباس کہتے ہیں، باس کہتے ہیں کہ جنگ کو، اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں وہ تنگدستی میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت۔ اور پھر ان کی تعریف کی گئی ہے کہ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ تمام لوگ جو صدقو جو کہ سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں جو ہم المتقون وہی متقی ہیں، متقی کی جمع ہے متقون، اور کہ وہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ایک آیت تھی 177، اور یہ چونکہ کافی لمبی ہے اور کافی تشریح طلب ہے، تو سوچا ہے کہ ہم بس اسی پر آج اکتفا کریں گے، اور آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے نیکی کے کام بتائے ہیں، بہت سارے نیک لوگوں کی صفات بتائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم صرف اس ایک آیت پر عمل کر لو تو تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اور پھر ذرا اور اس پہ غور کریں تو یہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ کا حق بھی بتایا گیا ہے اور بندوں کا حق بھی بتایا گیا ہے، اور تھوڑا سا اور اس پہ غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تمام
دین جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اس میں دیکھیں شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی اس زمانے میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو اس زمانے کے جو لوگ تھے یہودی اور مشرکین، انہوں نے ایک بڑا طوفان اٹھا دیا تھا اور ایک ہنگامہ مچا دیا تھا کہ یہ کیسے نیک لوگ ہیں اور یہ کیسا ان کے فیصلے ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنا لیا ہے. تو اس طرح کی جو طوفان ہوتے ہیں مذہب کے بارے میں وہ اٹھتے رہتے ہیں، اور اس وقت جب یہ طوفان اٹھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے جو ہیں وہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. اور آپ یہ دیکھیں کہ مشرق اور خود ان کے حال یہ تھا کہ یہودی اور عیسائیوں تک میں فرق تھا کہ یہ لوگ جو تھے جب بیت المقدس کے ایک حصے کی طرف آئی تھنک ایسٹ کی طرف جو ہیں یہ عیسائی کرتے تھے اور ویسٹ کی طرف جو ہیں وہ یہودی بیت المقدس کی رخ کر کے نماز اپنی ادا کرتے تھے. تو ہاں یہودی ویسٹ کی طرف اور نصارہ جو ہیں وہ ایسٹ کی طرف بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے بدلے کعبہ کر دیا گیا. اور اس کعبے میں آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں انسان جہاں کہیں ہوتا ہے، جس جگہ بھی رہتا ہے، تو اس میں جو ہے پھر سمت میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مقصود جو ہے وہ کعبہ ہے. مثلا اگر ہم مصر میں ہوتے ہیں تو کعبے کا جو سمت ہوتی ہے وہ مشرق کی ہوتی ہے. جب ہم شام اور فلسطین میں ہوتے ہیں تو پھر کعبہ جنوب میں آتا ہے، اور جب ہم ہندوستان یا پاکستان افغانستان میں ہوتے ہیں تو کعبہ جو ہے وہ مغرب کی جانب آتا ہے. اور جب ہم یمن میں ہوتے ہیں تو پھر کعبہ کا رخ جو ہے وہ شمال کی جانب آتا ہے. اور اسی طرح جب ہم امریکہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا رخ بھی جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہوتا ہے. کعبہ جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے ہمارے لیے. تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان کے رخ جو ہیں وہ مشرق مغرب شمال جنوب ہوں، بلکہ نیکی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے اندر کہ نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات نیکی کے لیے کیا بتائی گئی کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لایا اللہ پر. اور اللہ پر جب ایمان لایا تو کیا مطلب ہے اس سے کہ انسان صدق دل سے ایمان لایا اور بالکل سچے دل سے ایمان لایا اور زبان سے بھی اقرار کیا، اور اس نے عمل سے بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے ایمان. ظاہر ہے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو فوراً ہی آپ کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے عمل سے بھی ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایمان والے. تو من آمن باللہ، اور ایمان اللہ پہ جو ہے پھر آپ معلوم ہے آپ کو کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی صفات پر ایمان اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان، تو ہر چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو یہ ہے نیکی. پھر دوسری چیز ہے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان. اب دیکھیں کہ یوم الآخر کا اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے، اور اس لیے کہ یوم الآخر جو ہے ظاہر بات ہے دنیا ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے اس دنیا میں رہنے کا، اور اس کے بعد وہ اس کو یوم الآخر سے میں جانا ہوتا ہے، دوسری دنیا میں جانا ہوتا ہے. اور دوسری دنیا جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ یہ دوسری دنیا جو ہے یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں تاکہ لوگ انصاف پا سکیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھوں کو جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اس کا ان کو بدلہ مل سکے، اور جنہوں نے برا کیا ہے ان کو اس کی سزا مل سکے. تو یہ اگر انسان کے خیال میں موجود رہتی ہے یہ بات تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل صحیح بھی رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے تیار بھی کرتا رہتا ہے. اور یہ جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، سورہ دہر کی یاد ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بس یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے اس دنیا میں،
کیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا حساب کتاب. اور پھر فرمایا کہ پھر کیا اس کو ایمان اور کس پہ رکھنا ہے؟ پہلے اللہ پر ایمان ہے، پھر یوم آخرت پر ایمان ہے، پھر ملائکہ پر ایمان ہے. اور ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ جو نور سے بنائے گئے ہیں اور یہ اللہ کی فورس ہیں، اللہ کی فوج ہے یہ، اور یہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور جہاں جہاں جس چار مشہور جو فرشتے ہیں ان کو سب کو ان کا نام معلوم ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بھی تحاشا فرشتے ہیں کہ جو موجود ہوتے ہیں اور اللہ کے کاموں کو کرتے رہتے ہیں. پھر ہے بل کتابی، اور تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، زبور، داؤد، انجیل اور قرآن مجید اور صحف ابراہیم و موسیٰ. اور پھر ہے والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. اب آپ دیکھیں کہ نبی جو ہے، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے کہ رسول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 313 آئے ہیں، اور جو نبی آئے ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں. تو نبی اور رسول جو ہیں وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. صرف فرق کیا ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا، بلکہ نبی اور جو ہے وہ رسول ہو سکتا ہے. نبی 300 ہیں اور رسول 300 ہیں، اور نبی جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں اس دنیا میں. تو پھر فرمایا کہ یہ تو ایمان کی بات تھی کہ یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے ان تمام چیزوں پر. اور پھر اس کے بعد اب یہ تو اللہ کے حق کی بات تھی، اور پھر اس کے بعد بندوں کے حق کی بات آتی ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے، اور کہ وہ آت المالا، کہ وہ مال دیتا ہے، اللہ حبہ، اس کی محبت میں. کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو. یعنی مال کے جو اس میں 6 مصارف بتائے گئے ہیں کہ ذوی القربا 1، یتامہ 2، مسکین 3، اور مسافر 4، اور سائلین مانگنے والے 5، اور وفر رقاب اور گردن چھڑانے میں. تو یہ جو مال کے مصارف اس میں بتائے گئے ہیں، یہ مال کے مصارف کا مطلب مال خرچ کرنے کے جو جگہ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ مال کس پر خرچ کرتا ہے. کہا گیا ہے کہ مال جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 1 دینار جو انسان اپنے آپ کھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے اہل و عیال پہ دینار خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور وہ جو اپنے کیا کہتے ہیں رشتہ دار پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور وہ جو مسکین پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اور سب سے افضل صدقہ تو وہ ہے کہ جو وہ رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے. تو یہ کہ ذوی القربہ میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چچا پھوپھی، ماموں خالو، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں یہ سب آ جاتے ہیں، یعنی صلۃ الارحام جن کو کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو کہا گیا ہے کہ ان پر بھی تم اپنے مال جو ہیں وہ خرچ کرو. یعنی اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی بہت مالدار ہے اور بہن بہت غریب ہے، تو بھائی جو ہے بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرے اسے ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہن کا بھی حق رکھا ہے، رشتہ داروں میں بہن بھی آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ تو دے ہی سکتا ہے بہن کو، لیکن کم از کم اس کو اور بھی زیادہ جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ صدقہ خیرات کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے منی کی جو انسان کے پاس ہوتی ہے. تو اسی طرح اور باقی رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. والیتامہ، اور پھر یتیم ہیں. یتیم کا تو سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے کہ یہ 2 انگلیاں، یعنی یہ شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی انہوں نے ملا کے بتائی کہ جیسے یہ 2 انگلیاں. اور پھر مساکین کی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں،
لیکن یہ کہ سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کو بھی ڈھونڈ کے جو ہے وہ دینا چاہیے. اور پھر اب ابن سبیل جو مسافر ہوں، اور مسافر بھی جو ہیں یہ وہ لوگ ہوں کہ جو اکثر تو مسافر بڑے مالدار ہوتے ہیں، مثلا یہ لوگ حج پر آئے ہوئے ہوتے ہیں یا عمرے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا یہاں کہیں سیر تفریح کی غرض سے آئے ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جیب کٹ جاتی ہے یا ان کی چوری ہو جاتے ہیں ان کا مال و اسباب، یا کہیں گم ہو جاتا ہے ان کا مال و اسباب. تو پھر وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور ان پر صدقہ کیا جائے اور ان کو خیرات دی جائے. اب چاہے وہ اپنے کنٹری میں کتنے ہی مالدار ہوں، لیکن اس وقت اس حالت میں وہ یقیناً مدد کے مستحق ہوتے ہیں. تو انسان کو اس سے نہ رکنا چاہیے کہ بھئی یہ تو بڑے مالدار ہیں اپنے کنٹری میں تو اب ہم نہیں دیں گے، لیکن ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہے وسائلین، اور سوال کرنے والے. اب سوال کرنے والے جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سوال جو ہے وہ ایک تو ہوتے ہیں کہ جسے ہم فقیر کہتے ہیں، اور ہاتھ پھیلانا ویسے ہی منع ہے اسلام میں. اور صحابہ کرام نے تو اس سے یہی سمجھا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا اگر گھوڑے پہ سے کوئی چیز ان کی گر جاتی تھی، کوڑا یا کوئی چیز، تو اٹھ کے خود اٹھاتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. لیکن بہرحال سوال کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے. سوال اگرچہ منع ہے لیکن بہرحال بہت زیادہ سوال کرنے والے مل جائیں گے. جو آپ کو دیکھا ہوگا یہاں پر بھی سڑکوں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، بورڈ ان کے لگا ہوتا ہے فیڈ دا ہنگری یا کچھ اس طرح کی چیز، تو وہ بھی سوال کرنے والے ہیں. سم ٹائمز اب تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کے گاڑی میں دیتے ہیں کہ دے نیڈ منی، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مدد کے مستحق ہیں تو ان کی مدد جو ہے وہ ضرور کر دینی چاہیے. اور پھر ہے وفر رقاب، گردن چھڑانے میں. اب دیکھیں گردن چھڑانا جو ہے یہ اسلام میں کبھی بھی لوگوں کو غلام نہیں بنایا گیا. اب دیکھیں کہ امریکہ کی تو ہسٹری یہ ہے کہ یہاں پہ پکڑ کے لوگوں کو لا کے غلام بنایا گیا، اور مختلف کنٹریز سے. پھر ان سے جو ہے بڑے بڑے اچھے لوگ، کیونکہ ایسے ہی ان کی ہسٹری میں خود لکھا، آپ بکس اٹھا کے پڑھ لیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے کنٹریز میں رہے تھے. کوئی پرنسس تھے، کوئی بھی تھے، کچھ بھی تھے. جب وہ آتے تھے پکڑنے والے تو بس ہر ایک کو پکڑ کے لے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو کام میں لگا دیتے تھے، اور پھر وہ ان کے لیے جو بھی کچھ زراعت کا کام کرتے تھے اور کھیتی باڑی کرواتے تھے، اور جو بھی کام ان کو کروانا ہو وہ کرواتے تھے. لیکن غلامی جو ہے، اور یہ اب ختم ہوئی ہے جا کے، غلامی تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا غلامی ختم ہوئے، لیکن اسلام میں جو ہے وہ کہیں بھی غلامی کو جو ہے سپورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو. بہت ساری جو کفارے کہے گئے ہیں اس میں غلام کو آزاد کرنا کہا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ غلام آزاد کرتا ہے اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ. تو یہ کہ گردن چھڑانے میں جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ قرض دار ہو اور کوئی بہت زیادہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہو کوئی، تو بھی اس کو بھی گردن چھڑانا کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے بھی لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں. پھر آیا کہ اقامت الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرو. اب نماز قائم کرنا جو ہے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اقامہ کے مطلب ہوتا ہے کہ کھڑا کرنا، نماز کھڑی ہونا، اور اس کا صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم فاتحہ سورہ پڑھتے ہیں، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں تشہد اور درود، اور یہ سب چیزیں ساری دعائیں ہیں. بے شک نماز دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کے جماعت کے نظام کو قائم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا،
نماز کو عربی زبان میں پڑھنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کو ان کی شرائط کے ساتھ پڑھنا، یعنی جب اس کے لیے چونکہ طہارت اور وضو فرض ہے تو اس کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اقامت صلاۃ میں آتی ہیں اور یہ مسلمان پر فرض ہیں. اب پھر ہے آتا زکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. اب دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ پتہ ہے کہ 2.5% ہوتی ہے نا، 2.5% ایک مال میں ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے بہت فائدے ہیں. زکوٰۃ کے لیے آیا ہے کہ زکوٰۃ جو انسان ادا کرتا ہے، آج کل تو آپ کو معلوم ہے نا کہ زکوٰۃ کیونکہ لوگ اتنے ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے. آج کل آپ گروسری کرنے جائیں تو وہاں بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بھی چیز لے تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے. تو اتنے ٹیکس ہیں کہ انسان ان ٹیکس کو ادا کرتے کرتے پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک اور ٹیکس جو زکوٰۃ اللہ نے لگایا تو وہ اس کو بہت بوجھل معلوم ہونے لگتا ہے. تو جو اللہ نے ٹیکس لگایا ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کے مال پر، وہ تو آپ پر فرض ہے، لیکن یہ والے ٹیکس بھی آپ پر فرض ہیں، اس لیے کہ آپ اس کنٹری میں رہتے ہیں، اور اس کنٹری میں کیا آپ جس کنٹری میں جائیں ہر جگہ ہی ٹیکس ہیں، ہر چیز پہ پراپرٹی ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، دھماکہ ٹیکس ہے، کتنے ٹیکس ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جب انسان کا دل دکھتا ہے یہ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہوئے، تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے صدقہ دینے سے، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، اور صدقہ دینے سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا انسان کا. اس کے بہت فائدے ہیں. اس میں جو ہے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے یہ نفس کا تزکیہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو مال کی محبت ہے وہ کم ہوتی ہے اس کے دل سے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا ہے کہ جس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہو. اور اسی طرح انسان سے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے اچھے اخلاق نشوونما پاتے ہیں. اچھے اخلاق نشوونما پاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ جن لوگوں کو مستقل زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. اور پاک جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے نا کہ پاک کرتا ہے، آپ کے مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے نا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مال کو یہ پاک کرتا ہے. جس طرح سے روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے نا، اور مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرنے جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے. اس لیے کہ بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں جو انسان کے مال و دولت میں شامل ہو جاتی ہیں وہ اس طرح سے دینے سے وہ پاک ہو جاتی ہیں. مثلا یہ کہ آپ تجارت بھی اگر فرض کرتے ہیں اور آپ سے غیر شعوری طور پہ اور غلطی سے کچھ جیسے غلط مال بک گیا یا زیادہ پیسے آ گئے، یا آپ سوچ لیں اور بھی کچھ چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ جیسے کہیں آپ ملازم ہیں کہیں اور آپ نے کام ٹھیک سے اپنا جان لگا کے نہیں کیا ہے، اور حالانکہ یہاں تو بڑی سختی ہوتی ہے کام کرنے پر، مگر اس کے باوجود جن کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے، چاہے فائر کر دیے جائیں. لیکن بہرحال جہاں جہاں مال کمانے میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ ان کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو اس طرح سے انسان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. پھر والموفون بعہدہم، وہ وعدے کو وفا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اذا عاہدوا، جب کہ وہ کوئی وعدہ کرے. یعنی یہ نیکی کے کام بتائے جا رہے ہیں. تو نیکی کے کام یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی عہد کیا جائے تو اس عہد کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. اب دیکھیں کہ عہد جو ہے وہ انسان کہاں کہاں کرتا ہے، کس کس سے کرتا ہے. سب سے پہلا عہد تو انسان نے عہد الست ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا کہ بلا، ہاں کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں.
پھر دوسرا عہد وہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. اور بھی بہت سارے عہد جو ہیں وہ انسان کرتا ہے، مثلاً جو کانٹریکٹس کرتا ہے بزنس کے، وہ بھی عہد ہیں. اور جو کوئی ان کو توڑتا ہے ان عہد کو، تو آپ کو معلوم ہے کہ توڑنا جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے، کہ اذا عہد اخلف. یہ کہا کہ منافق ہے کہ جو عہد کو توڑتا ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ عہد کو نہیں توڑتا، کیونکہ ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب آپ نے عہد کیا ہے تو آپ نے اس کو پورا کیا ہے. حدیبیہ ٹریٹی جس وقت بن رہی تھی، اور ایک ابو جندل جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے کسی طرح سے نکل بھاگے تھے ان کی قید سے، اور چونکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ معاہدے کی پابندی کی اور ان کو واپس کر دیا. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے عہد کیا کسی کو قیمت دینے کا، اور اسے کہا کہ میں یہاں کھڑا رہوں گا اور تم آؤ، اور 3 دن تک وہ شخص نہیں آیا اور آپ 3 دن وہاں کھڑے رہے. اور تو یہ ہوتا ہے عہد کو پورا کرنا. اور اسی طرح ہم زندگی میں اور بھی بہت سے عہد کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ ہم جب کوئی جاب کرتے ہیں تو وہاں کانٹریکٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں. اور پھر قوموں میں آپس میں پیکٹ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں. اور پھر نکاح بھی ایک عہد ہے. اور اسی طرح سے جو ہے منگنی بھی ایک عہد ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام عہد پورے ہوں، لیکن بعض دفعہ ایسی صورتیں آ جاتی ہیں کہ انسان کو جو ہے یہ عہد توڑنے پڑتے ہیں. اور اگر یہ عہد توڑنے پڑے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. مثلا ویزا بھی ایک عہد ہے کہ جب آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں اور ویزا لیتے ہیں تو گویا آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ 6 مہینے کا ویزا ہے تو آپ 6 مہینے ہی وہاں رہیں گے، یا 1 مہینے کا ویزا ہے تو 1 مہینے ہی وہاں رہیں گے. تو جو ایک ایمان والا ہوتا ہے وہ عہد کی پابندی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں 3 دن کا ویزا دیا گیا تھا کہ جب آپ جس وقت آپ کو اجازت دی گئی تھی حرم میں جانے کی تو صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کے بعد آپ جو تھے وہ واپس لوٹ گئے تھے. اسی طرح سے نکاح کا جو عہد کیا جاتا ہے، اور جب نکاح نہیں آپس میں فریقین میں بنتی تو پھر وہ نکاح کا عہد توڑ بھی دیا جاتا ہے. جس طرح قوموں کے ساتھ جو عہد ہوتے ہیں وہ توڑ بھی دیے جاتے ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں، کانٹریکٹ ہوتے ہیں ملازمتوں کے ان کو فائر بھی کر دیا جاتا ہے، وہ بھی توڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ ضروری، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ بالکل عہد نہیں توڑ سکتے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں آپ توڑیں گے. لیکن آپ جو ہیں چھوٹے موٹے عہد جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے اور پھر ہم نہیں جاتے، تو یہ بھی عہد توڑنا کہلاتا ہے. لیکن اگر ہم عہد توڑیں تو ہم اس کو پہلے سے بتا دیں کہ ہم آپ کے گھر نہیں آ سکیں گے. ہوتا یہی عام طور پہ کہ لوگ شادی بیاہ میں یا اور کوئی دعوتوں میں بیچارے کھانے پکا کے بیٹھے رہتے ہیں اور کرسیاں خالی رہتی ہیں اور لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، بتاتے تک نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ نہیں آئیں گے. پھر ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء، اور پھر صبر کرنے والوں کو کی بات کی گئی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ کہاں صبر کرتے ہیں؟ فی البأساء، فقر اور محتاجی میں اور تنگ دستی میں. تو یعنی انسان پر ظاہر ہر طرح کے حالات آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان میں صبر کرے. اب آپ دیکھیں کہ صبر کس طرح کرے گا جب فقر ہے، محتاجی. صبر اس طرح کرے گا کہ پھر وہ مال کمانے کے حرام طریقے جو ہیں ان پر عمل نہیں کرے گا. مثلا وہ ڈاکے نہیں ڈالے گا، وہ چوریاں نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے مال غصب نہیں کرے گا، اور لوگوں کو دھوکہ دہی سے مال نہیں کمائے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تنگ دستی میں
صبر کرنا، اور پھر وہ درائے بیماری میں صبر کرنا. اب بیماریوں میں صبر کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور پریشانی میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سے شکوہ شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی رہ گئی تھی، آخر میں نے کہاں سے اتنے گناہ کر لیے. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو فوراً ان کے منہ پہ یہ کلمہ آتا ہے کہ بھئی میرے کہاں سے، میں نے کہاں اتنے گناہ کیے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے رہا ہے اور اتنی بڑی مجھے بیماری دے دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری تو نہیں جاتی، لیکن دراصل انسان کا جو ہے یہ ایک تو اخلاق بھی اس کے خراب ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے پر انسان جو ہے وہ پریشانی بھی کم نہیں ہوتی، اس کی تکلیف بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ اور پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اور جب وہ صبر کرتا ہے تو پریشانی اور صبر جو ہے وہ پریشانی کو دور کرتا ہے. تو کہا کہ جو صبر کرنے والے ہیں کہ وہ تکلیف آتی ہے ان پر تب بھی صبر کرتے ہیں. بیماری اور درہ میں جو ہے مالی نقصان بھی آتے ہیں، مثلا کسی کا مال کسی نے ضبط کر لیا، کسی کے مال کی چوری ہو گئی یا اور کوئی نقصان ہو گیا، تو جسمانی نقصان اور مالی نقصان یہ سب درہ میں آتے ہیں. اور ذہنی اذیتیں بھی درہ میں آتی ہیں کہ یعنی مینٹل ٹارچر جیسے پہلے آئی ڈونٹ نو اب بھی ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے گھروں میں پرسکون زندگیاں جن کی نہیں ہوتی، جن گھروں میں کہیں شوہر بیوی کو مینٹل ٹارچر کرتا ہے، کہیں بیوی شوہر کو مینٹل ٹارچر دیتی ہے، کہیں اور افراد ایک دوسرے کو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں کہ ذہنی طور پر اذیت مبتلا رکھتے ہیں. کوئی کہیں شوہر شرابی ہے تو بیوی کوئی مار پیٹ کرتا ہے، کہیں بیوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شوہر کی حکم عدولی کرتی ہے، بہت زیادہ اخراجات کرتی ہے، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں برائیوں کا شکار ہوتی ہے اور دوستیاں کرتی ہے مردوں سے، اس طرح سے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ذہنی اذیتیں جو ہیں یہ بھی درہ میں آتی ہیں. تو کہا کہ والصابرین فی البأساء والضراء. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام چیزوں پہ صبر کرتے رہیں، بلکہ یہ کہ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا رہے بہترین طریقے سے، اور اگر جب وہ ان پر قادر نہ ہو تو پھر اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ سے دعا مانگے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یقیناً اس کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور دعا کرے تاکہ وہ جو ہے وہ اس سے نکل آئے. پھر ہے وحین الباس اور سخت جنگ کے وقت. اب آپ دیکھیں اگر آپ اس کانٹیکس میں لیں گی تو جنگ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، باسا بھی ہوتے ہیں اور درہ بھی ہوتے ہیں. تو جب جنگ ہوتی ہے تو جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں معیشت بھی خراب ہوتی ہے اور چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں، اور لوگ بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی جنگوں میں جو ہیں کتنے دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا حالات ہوئے تھے کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں جنگوں میں، اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ پریشانیاں تکلیفیں جنگ میں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جنگ کے ساتھ بھی آتی ہیں اور الگ الگ بھی آتی ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، کہ یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جو احکام دیے تھے ان پر اگر انہوں نے عمل کیا ہے تو پھر دراصل وہی لوگ سچے ہیں. یعنی اس چیز کو سچ مان کر انہوں نے اپنی زندگی سے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ ہی سچائیاں ہیں، عمل کرنے کے لائق جو ہیں وہ یہی سچائیاں ہیں، اور انہی سچائیوں پہ یعنی انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی تعظیم کی ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں پر بھی شفقت کی ہے، اور انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ بھی پورا کیا ہے. اور تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ اپنے عہد میں سچے ہیں، اپنے وعدے میں سچے ہیں، اپنے قول میں سچے ہیں، اپنی باتوں میں سچے ہیں،
اولئک هم المتقون، اور دراصل یہی لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں اور اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں اور اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اب ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نیکی کے کیا کیا کام بتائے گئے ہیں۔ ایک تو کام یہ نیکی کا بتایا گیا ہے کہ دراصل قبلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ انسان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ ہوں اور آپ کو مشرق اور قبلے کا صحیح رخ معلوم نہ ہو تو جس طرف بھی آپ کیا کہتے ہیں اپنے سوچ کے مطابق اگر آپ کوئی طرف کر کے نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لے گا۔ جہاز میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاز جس طرف جا رہا ہے تو بھی نماز قبول ہو جائے گی۔ تو کہا نیکی کے کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے آخرت کو ترجیح دینا ہے دنیا کی زندگی پر، اس لیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چھوٹی ہے اور آخرت کی زندگی تو اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لا انتہا ہے وہ۔ تو آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور ملائکہ اور کتاب اور نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، اور مال دینا ہے اللہ کی محبت میں، اور رشتہ داروں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، اور مسافروں کو دینا ہے، اور مانگنے والوں کو دینا ہے، اور گردن چھڑانے میں دینا ہے۔ اور پھر کہا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے، اور وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے جیسے بھی حالات آئے، چاہے فقر محتاجی آئے اور چاہے تکلیف اور بیماری آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں اور ایسے ہی لوگ متقین ہیں، اور یہ کہ جو متقین ہیں دراصل وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ ہماری آج کی آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ ابھی جو ہے وہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین